ہم مسلمان اپنے اپنے ممالک میں بیٹھے سوچتے ہیں کہ فلسطین کے معاملے میں ہم کیا کر سکتے ہیں، تو خود کو کمزور نہ سمجھیں۔ ہم وہ کر سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر میں کیا تھا۔ یہودی خیبر کو نہیں بھولے بلکہ ہم بھول چکے ہیں۔ خیبر کے قلعوں میں پناہ لینے والے یہودی کھانے پینے کا سامان لے کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے منتظر تھے۔ خیبر کا وہ قلعہ ایک ٹھوس اور اونچی جگہ پر تھا۔ اگر اس پر تیر مارا جائے تو وہ واپس لوٹ آتا تھا، اور اگر پتھر بھی پھینکو تو وہ ان تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اگر آپ چیخیں گے تو آپ کی آواز آپ تک نہیں پہنچے گی۔ اور آپ کو اگر یاد ہو تو خیبر تباہ نہیں ہوا تھا بلکہ فتح کیا گیا تھا۔ اسلامی فوج کئی دن محاصرہ کیے انتظار کرتی رہی، لیکن یہودیوں نے قلعے نہیں چھوڑے۔ مسلمانوں کا ذخیرہ اور ان کے حوصلے ختم ہونے والے تھے۔ پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حکمت عملی تیار کی۔ کھجور کے درخت کاٹے گئے، خیبر کے یہودیوں کی معیشت منقطع کی گئی۔ یہودیوں کے پاس پیسہ، دولت اور خوشحالی سب کچھ تھا۔ جیسے جیسے درخت کاٹے گئے یہودی تباہ ہو گئے۔ انہوں نے ایک معاہدہ کیا اور یہودیوں کے دارالحکومت خیبر سے اتنا سامان لے کر چلے گئے کہ جتنا وہ لے جا سکتے تھے۔ اور آج اگر ہم لعنت بھیجیں تو بھی آواز یہودیوں تک نہیں پہنچے گی۔ پتھر پھینکیں گے تو اسرائیل تک نہیں پہنچے گا، تیر بھی ماریں گے تو وہ ان تک نہیں پہنچے گا۔ لیکن اگر ہم اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی پر عمل کریں، یعنی اپنی کلہاڑی لیں اور یہودیوں کے درخت کاٹ دیں، تو یقیناً یہودی اپنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ مگر یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ کوک، پیپسی، فینٹا، ڈونلڈ، ڈومینوز، پیزا ہٹ، ٹیسکوس، سینسبری، موریسنز، ایریل، میکس اور گوگل سے دیکھیں، جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ ان کے درخت ہیں۔ اور اگر آپ بھی خیبر کی جنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ان سب کا بائیکاٹ کریں۔ ہمارا اللہ فرماتا ہے کہ جو کوئی معمولی سی نیکی کرے گا اسے بھی اس کا اجر ملے گا۔ تو اس پیغام کو اپنے تمام مسلم دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی یہ چھوٹی سی نیکی قیامت والے دن آپ کی نجات کا باعث بن جائے۔